سوال جواب کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات ایک منافق کی، ایک مشرک کی، اسے جب سوال جواب کیا جاتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، آگے بیان کیا فیاتی ملکان فیجلسان ہے، جب ایک منافق کو، ایک مشرک کو قبر کے اندر کیا جاتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے والے منکر نکیر، تو اسے پوچھتے ہیں مر ربک، اے بندہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ فیقول ما دینک، دوسرا سوال کرتے ہیں بتا اے بندے تیرا دین کیا ہے؟ فیقول ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، پھر وہ بندہ افسوس کرتا ہے افسوس ہائے افسوس، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ فیقول، پھر اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اے بندے بتا جو پیغمبر جو رسول تیرے درمیان بھیجے گئے تھے وہ کون تھے، تم کو جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ پھر وہ بندہ بھی جواب دیتا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد فینادی منادی من السماء، آسمان سے آواز آتی ہے ان کذبا، اے فرشتوں اس بندے نے جھوٹ کہا، اس بندے نے کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا ہے۔ فافرسوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ من النار، تو اے فرشتوں اب تم اس کے قبر کے اندر جہنم کا بچھونا بچھا دو، آگ کا بچھونا بچھا دو، اور اس کو جہنم کا لباس، آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کے قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ پس اس کو جہنم کا لباس، آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ فیاتیہ من حرھا وسمومھا، پھر اس کے قبر کے اندر جہنم کی ہوائیں اور چنگاریاں اور لپٹیں اس کے قبر کے اندر آتی ہیں، اس کی بدبوئیں آتی ہیں اس کے قبر کے اندر۔ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے، آم اسم، آگے بیان کیا وہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ ایک تو اندھا ہوتا ہے اور دوسری چیز بہرا ہوتا ہے، اندھا ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس کو، اور بہرا ہوتا سن نہیں پاتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ میں مرزبۃ من حدید، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، ہتھوڑا کتنا وزن ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لو ضرب بہا جبل الرسالۃ ترابا، اگر اس ہتھوڑے سے کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اتنا وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے، اتنا بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے، پھر اسی ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے، فرشتہ اس کو مارتا ہے اس کے سر پر، اس کا جسم چونا چونا ہو جاتے ہیں، چکنے چور ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اس ہتھوڑے کو اٹھاتا ہے اوپر، جیسے اوپر تک اٹھاتا ہے، پھر اس کی جسم، اس کی ڈھانچہ، اس کا ڈھانچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بنی حالت پہ آ جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر اس کا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے اس کو کل قیامت کے دن تک عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی میں نے کیا وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِي أَضْلَاعُهُ، اس کی قبر اس کو دبوچتی ہے، دباتی ہے اپنے اندر، یہاں تک کہ اس کی جسم کی ہڈیاں، پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی، ادھر کی ہڈی ادھر ہو جاتا کرتی ہیں، ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو جایا کرتی، اتنی تیزی کے ساتھ اس کو زمین دبوچتی ہے، دباتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بیان کیا ایسے لوگوں کے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں، مشرک کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کا انجام قیامت کے دن یعنی قبر کے اندر کیسا ہوتا ہے۔